اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سائنسدانوں نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جس پر سے گزر کر حضرت ذوالقرنین یاجوج ماجوج تک پہنچے تھے۔ خلا میں موجود یہ راستہ کیا کسی دوسری دنیا تک لے جاتا ہے؟ سورہ کہف میں جن رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ خلا میں موجود ہیں؟ غیر مسلم سائنسدانوں نے جب اپنی تحقیق کو سورہ کہف کے آئینے میں پرکھنے کی کوشش کی تو ان پر کیسے کیسے راز افشاں ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، سورہ کہف کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ذکر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: یہاں تک کہ جب دو بیریئر یعنی دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں رکاوٹوں کے قریب ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں ہے جس میں ایک لفظ السدین آیا ہے جس کا مطلب کوئی بیریئر یا پھر رکاوٹ ہے، لیکن کچھ لوگ اسے پہاڑ سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب پہاڑ کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے: اور ہم نے ان کے سامنے ایک بیریئر یعنی ایک رکاوٹ بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ، اور پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ یاسین میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک بیریئر، تو ایسے بھی سورہ کہف میں یہ لفظ ایک پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، فلکیات میں السدین کا مطلب نبولا ہے جو کہ کسی کہکشاں کی گرد اور گیس پر مشتمل ایک خطہ ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین اس سیارے پر پہنچ گئے تھے جو کہ دو نبولاز کے درمیان میں تھا۔ یہ دونوں سائیڈوں پر ڈبل ہیلکس نبولا ہو سکتا ہے جو کہ ہماری کہکشاں میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں ارشاد ہوتا ہے: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر یعنی کوئی رکاوٹ کھینچ دیں۔ ناظرین، اس آیت میں ایک بار پھر سدن کا لفظ آیا ہے۔ اس سیارے کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک بیریئر بنانے کا کہا تھا۔ یہ سب کسی اور سیارے میں ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اس آیت میں الارض لفظ بھی ہے جس کا مطلب زمین ہے، لیکن کئی اسلامی اسکالرز کے مطابق الارض کو پوری کائنات میں کسی بھی جگہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ لفظ الارض صرف ہماری زمین کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس سے آگے آیت نمبر 96 میں ہے: مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بیریئر یا رکاوٹ کس طرح بنا تھا، لیکن یہ بیریئر زمین پر کسی دیوار کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہت سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ایسے میں کوئی بیریئر یا اندیکھی دیوار بنانا ممکن نہیں تھا، لیکن حضرت ذوالقرنین کی وہ دیوار اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بیریئر بنانا ممکن ہی نہیں جو کہ اتنی زیادہ تعداد میں کسی مخلوق کو اس بیریئر کی دوسری طرف قید کر سکے۔ جیسا کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج اس دنیا کے لوگوں سے بڑی تعداد میں ہیں، اور جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسی دنیا میں ہیں تو آج جب سائنس دنیا کے ابتدائی دنوں کی تصاویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے دنیا میں حاصل کر رہے ہیں تو اسی ٹیکنالوجی سے یہ بیریئر معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس آیت میں جس بیریئر کا ذکر کیا گیا ہے وہ اصل میں ایک کیمیکل پروسیس ہے۔ گرم لوہا ایک زبردست کیٹالسٹ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا مادہ جو کہ دوسرے مادوں میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ گرم لوہا پگھلے ہوئے تانبے سے ری ایکشن کر کے میتھین اور ہائیڈروجن گیسز بناتا ہے۔ یہ دونوں بھڑک اٹھنے والی گیسز ہیں۔ یہ دونوں گیسز چونکہ نہایت ہلکی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ آسانی سے کسی اور سیارے کی فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف چلی جاتی ہیں، جسے فلکیات کی زبان میں ایٹماسفیرک اسکیپ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ گیسیں تھیں جن کو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے سیارے کے گرد بنایا، جس سے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج سے نجات ملی۔ محترم ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جو بیریئر یاجوج ماجوج کے لیے بنایا گیا ہے اس سے یاجوج ماجوج ستاروں کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے حتیٰ کہ ان کی مدت پوری ہو جائے گی۔
یہ حدیث اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ وہ بیریئر گیسوں سے بنا ہے، کیونکہ کوئی کنکریٹ یا لوہے کی دیوار سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتی اور نہ ہی اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج کو روک سکتی ہے۔ اب ہماری زمین دن بدن یاجوج ماجوج کے سیارے کی طرف بڑھ رہی ہے اور جن کا اگلا ٹارگٹ ہمارا سیارہ یعنی زمین ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ اس بیریئر سے باہر آ کر اس دنیا میں ایک تباہی مچا دیں گے۔ اور اب آخر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی اور سیارے پر موجود ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کی معاش میں فساد ڈال دیں گے۔ ایک اپنے پیچھے ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کی 3.25 امتیں اور ہیں۔ طویل مارس اور منسک نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں اپنے پیچھے ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات کمزور ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہ احادیث درست نہیں۔ ایسی اور کئی احادیث کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہیں، اور ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ ہم نے یہ تمام معلومات ایک ترک ڈیالوجسٹ اسکندر تور کی کتاب سے لی ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ جس طرح آج ہم ہالی ووڈ کی تخیلاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا سے اوپر کئی جہاں آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے، یعنی عالم بالا جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ دروازے اصل میں وہ دروازے ہوں گے جن سے گزر کر ہماری ارواح 7ویں آسمان سے بھی آگے جائیں گی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے وہ دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم نے علم کے سلسلے میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرنے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھنے اور اس کی مخلوق خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کی غرض سے حاصل کرنے کی صحیح کرے گا تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔